بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہزاروں سال پرانی انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان ہر دور میں کسی نہ کسی معبود اور کسی نہ کسی شکل میں اس کی پرستش اور عبادت کرتا رہا۔ چنانچہ ہر دور کے اندر مختلف اقوام اور مختلف تہذیبوں کے اندر مختلف معبود، مختلف بت اور مختلف دیوتا اپنا اثر اور رسوخ رکھتے رہے اور وہاں کے لوگ ان کی عبادت اور بندگی کرتے رہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک قدیم دیوتا جس کا نام آج تک دنیا جانتی ہے اور جس کے ماننے والے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، اس کا ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج ہم ذکر کریں گے بال نامی معبود کی۔ ہزاروں سال پہلے مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر ایک ایسا دیوتا پیدا ہوا جسے طوفانوں کا مالک کہا گیا، جسے بارش دینے والا، نجات دہندہ سمجھا گیا، اور جس کی محبت میں انسانوں نے نہ صرف خون بہایا بلکہ اپنے بچوں تک کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ یہ کہانی ہے بال کی، ایک ایسا معبود جو بابل، کنعان، فنیقیہ، شام اور حتیٰ کہ قدیم اسرائیل تک میں طاقت، بارش، زرخیزی اور جنگ کا خدا سمجھا جاتا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی عبادت آج کے جدید دور میں بھی مختلف شکلوں میں زندہ ہے اور موجود ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم لفظ بال کی تحقیق کرتے ہیں کہ بال کا معنی کیا ہے۔ لفظ بال سامی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مالک، سرپرست، رب یا حاکم۔ قدیم مشرق وسطیٰ کی تہذیبوں، خاص طور پر کنعان، فینیقیہ، سریہ، بابل اور کارتاز میں بال ایک طاقتور دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسے بارش کا خدا، طوفانوں کا دیوتا، زرخیزی دینے والا، کسانوں کا محافظ، جنگ میں طاقت دینے والا سمجھا جاتا تھا۔ قدیم اساطیری کہانیوں کے مطابق بال نے سمندر کے دیوتا یام سے جنگ کی، پھر موت کے دیوتا موت سے ٹکرایا، پھر مر گیا، پھر دوبارہ زندہ ہوا۔ یہی مر کر زندہ ہونے کی علامت اسے زرخیزی اور زندگی کی تجدید کا خدا بنا دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر اس کا ذکر کیا جائے تو قرآن حکیم کے اندر سورہ صافات کی آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور چھوڑتے ہو بہترین خالق کو۔ یہ آیت حضرت الیاس علیہ السلام کے قصے سے جڑی ہے، جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بعل کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہی بعل پرستی شرک اور رب حقیقی سے انحراف کی بدترین مثال سمجھی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور بعل بت کے متعلق ہمارے چینل پر الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں پر اس کو تفصیل سے سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بال نامی بت کی عبادت کیسے اور کیوں شروع ہوئی۔ قدیم معابد مل چکے ہیں جہاں پر بال کے مجسمے، قربان گاہیں اور طوفان اور بارش کے علامتی مجسمے کے طور پر موجود ہیں۔ فینیقیہ اور کارتاز میں انسانی قربانی کے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بعض ادوار میں بچوں کی قربانی تک دی گئی، خاص طور پر کارتاز میں، تاکہ بال خوش ہو جائے اور بارش اور خوشحالی عطا کرے۔ بال کے اگر بڑے بڑے مراکز کی بات کی جائے تو قدیم تاریخ کے مطابق بال کے مراکز اور عبادت خانے شام، لبنان یعنی فینیقیہ کے علاقے، اس کے علاوہ فلسطین اور کنعان، عراق کے اندر بابل اور شمالی افریقہ اور کارتاز کے علاقے، یہاں تک کہ قدیم یونان اور روم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ بال کے لیے بال بک لبنان کا شہر آج بھی اسی کے نام کی یادگار سمجھا جاتا ہے۔ بال کی پرستش کا زوال کیسے اور کیوں شروع ہوا؟ یہ مذہب اس وقت ٹوٹنے لگا جب بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم السلام نے شرک کی مخالفت کی اور توحید کا پیغام عام ہوا۔ بعد میں عیسائیت اور اسلام آئے، رومی سلطنت نے بھی بت پرستی کمزور کی اور آہستہ آہستہ بال کے معابد یعنی عبادت خانے تباہ ہو گئے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بال بالکل ختم ہو گیا؟ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے جائیں تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ نہیں، آج بھی اس کی عبادت اور بندگی جاری ہے۔ حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ بال کی عبادت مکمل طور پر ختم نہیں ہے۔ چنانچہ جدید دور کے اندر نیو ایج موومنٹ کے نام سے کچھ ایسی تحریکیں ہیں جو اس کی عبادت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کچھ جدید روحانی گروہ بال کو کائناتی توانائی، فطرت کی قوت اور قدیم دیوتا کی علامت سمجھ کر ریچولز کرتے ہیں۔ سیکولر مغرب کی ثقافت میں علامتی طور پر اس کی واپسی ہو چکی ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر بال کے مجسمے، دیوتاؤں کی بحالی کی تحریک، اسی نام سے تقریبات وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاپ کلچر، فلمیں اور سیریز، ہالی ووڈ اور مغربی ثقافت میں بال شیطان، اندھیرا، طاقت کی حرص،
خفیہ رسومات کی علامت کے طور پر ابھرتا رہا۔ موجودہ سیاسی، ثقافتی اور علامتی طور پر بھی اس کا استعمال کافی بڑھ چکا ہے۔ چنانچہ کچھ گروہ بال کو ماڈرن ریبیلین اگینسٹ ریلیجن یعنی آزادی کی علامت بھی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ بال کا اصل مسئلہ مذہبی نہیں بلکہ نظریاتی ہے۔ بال صرف ایک قدیم دیوتا نہیں بلکہ ایک سوچ کی علامت ہے، رب حقیقی سے بغاوت ہے، طاقت، دولت اور خواہشات کی غلامی ہے، انسان کا میں ہی سب کچھ ہوں کا غرور ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بال کو صرف ایک مجسمہ نہیں بلکہ گمراہی کا راستہ قرار دیا۔ قرآن کریم کے اندر اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا موقف رکھتا ہے، تو اسلام صراحتاً اعلان کرتا ہے کہ مالک صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے، طاقت دینے والا بھی صرف اللہ ہے، کوئی موسمی دیوتا نہیں، کوئی بارش، سرخیزی یا جنگ کا خدا نہیں۔ اسلام نے انسان کو ہر طرح کی ذہنی اور روحانی غلامی سے آزاد کیا اور توحید کے ذریعے سے عزت عطا کی۔ ناظرین کرامی، موجودہ دور کے اندر جو ہالی ووڈ، پاپ کلچر اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں، وہ بال کے مختلف قسم کے سمبلز اور اس کے علامات کو استعمال کرتی ہیں۔ اب اس چیز کی حقیقت جان پانا تو بہت مشکل ہے کہ کیا وہ اس کو ایک معبود اور ایک رب کی طور پر تسلیم کرتے ہیں یا محض ایک نیو ایج یا خوبصورتی یا دکھاوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آئیے اس چیز پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں بال نامی بت کی باقاعدہ طور پر عبادت کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہاں میں بھی ہے، نہ میں بھی ہے، لیکن بہت محدود، اور زیادہ تر نیو پیجن جدید بت پرست قدیم مذاہب کی بحالی کے حلقوں میں وہ بھی مذہبی عبادت کے بجائے ثقافتی، اساطیری یا علامتی انداز میں اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جدید یعنی نیو ایج پیگن گروپس کی بات کی جائے تو دنیا کے چند ممالک میں ایسے گروہ موجود ہیں جو قدیم کنعانی اور فنیقی مذہبی روایات کو دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں نیو کینانائٹ پیگنزم، فینوکین ریکنسٹرکشن ریلیجن اور بعض ایسوٹیرک اور اوکلٹ نامی گروپس شامل ہیں۔ یہ گروہ بال کو کبھی فطرت، توانائی، بارش یا طاقت کی علامت کے طور پر لیتے ہیں، بعض جگہ علامتی رسومات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ انتہائی کم تعداد میں ہیں، کوئی بڑی عالمی تحریک کے طور پر نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لبنان کی بات کی جائے تو لبنان کے علاقے بالابک کا نام بال سے جڑا ہے۔ وہاں بعض ثقافتی فیسٹیول ہوتے ہیں مگر یہ مذہبی عبادت نہیں بلکہ ثقافتی اور تاریخی نوعیت کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اوکلٹ کلچر کی بات کی جائے جو کہ ہالی ووڈ نے متاثر کروایا، تو بعض فکشن فلموں کے اندر اوکلٹزم، ایسوٹیرک لٹریچر وغیرہ کے اندر بال کو گیمز کے اندر شیطان اور اندھیرے کی طاقت اور ایول انٹیٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبی عبادت نہیں ہے بلکہ پاپ کلچر اور کہانیوں کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں کہ کیا دنیا کے اندر کوئی بڑی خفیہ تنظیم یا سوسائٹی ایسی موجود ہے جو بال کی پوجا کرتی ہے، تو اس بارے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں جیسے کہ جو لوگ بال کی پوجا کرتے ہیں ایلیٹ قسم کے لوگ ہیں، سیکرٹ سوسائٹیز کے اندر بال بت کے ریچولز ادا کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ سیاسی یا عالمی طاقتیں بال کی ورشپ کرتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عام طور پر غیر مصدقہ افواہیں یا سازشی تھیوریز سمجھی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز غور کرنے کے لائق ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں، چاہے وہ ہالی ووڈ کا پاپ کلچر ہو، اس کے علاوہ فکشن فلموں کے اندر یا ویڈیو گیمز کے اندر بال نامی بت کا استعمال ہو، یا مختلف قسم کی تصوراتی تصاویر اور پینٹنگز ہوں، یا مختلف قسم کے ہندسے اور حروف ہوں، کیا یہ چیزیں محض اتفاق ہیں؟ کیا ان کو ہم صرف محض تاریخی یا ثقافتی یا اساطیری طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مذہبی یا عقائد کی دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے؟ تو یقیناً ہر سمجھدار انسان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ محض اتفاقات نہیں ہیں، یہ وہی شیطانی تنظیمیں ہیں جو مختلف ناموں، مختلف طریقوں اور مختلف انداز کے ساتھ بال نامی معبود کی شکل کو نوجوانوں کے ذہن میں اتار کر انہیں شیطان کی عبادت اور نیو ورلڈ آرڈر یا شیطانی حکومت کے قیام کی طرف راستہ ہموار کر رہے ہیں، جو لوگوں کو الحاد اور ایتھزم کی طرف لے کر جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ چیز حقیقت سے خالی نہیں ہے کہ بال نامی بت کے نام کا سر عام برانڈز کے اندر استعمال ہونا اور اس کے ریچولز کو سیکرٹ طور پر سر انجام دینا اور مختلف قسم کی سوسائٹیز اور گروپس کا
اس کی تہذیبی اور اساطیری طور پر اس کی کہانیوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا اور مختلف قسم کے کلچرل فیسٹیولز کے نام پر بال کی تہذیب کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوششیں کرنا، یہ محض اتفاقی بات نہیں ہے۔ یقیناً یہ اسی پلان اور اسی منصوبے کا حصہ ہے جس کے اندر دنیا میں شیطان انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کی طرف لگانا چاہتا ہے۔ عمومی طور پر ایسی چیزوں کے لیے ثبوت اور دلائل موجود نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اس قدر سیکرٹ اور پوشیدہ طور پر سر انجام دی جاتی ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اور عمومی مین سٹریم میڈیا سے یہ چیزیں، یا بلکہ سوشل میڈیا سے بھی یہ چیزیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی رہتی ہیں، لہٰذا ان کی حقیقت تک پہنچ پانا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ اپنا پیغام پاپ سنگرز کے ذریعے، گانے والی عورتوں کے ذریعے، خصوصاً ہالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے اور فکشن کہانیوں کے ذریعے، پھر اس کے علاوہ ویڈیو گیمز کے ذریعے نوجوان نسل کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برانڈز اپنے لوگوز کے اندر بال نامی بت کی شکل اور اس کے علاوہ اس کے لوگوز کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہن کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری تھیوریز ہیں اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے ہرکارے ہیں اور شیطان کے ہی دعوت اور اس کے پیغام کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں رحمان والے اپنی محنت اور کوشش میں لگے ہیں اور شیطان والے اپنی محنت اور کوشش میں لگے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر رحمان اور شیطان کے گروہوں کی یہ جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔ ہمیں صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس گروہ کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا ہم شیطانی گروہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کی پناہ مانگیں اور اس بات کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رحمانی گروہ کے اندر، اپنے نیک لوگوں کے گروہ کے اندر، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے گروہ کے اندر شامل رکھے، اور شیطان اور اس کے ماننے والوں کے ہر قسم کی سازشوں سے پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بال معبود کے متعلق بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔